دوستو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو اس کو ہر طرح کے جذبات دیے، حوصلہ، ہمت، خوف، ڈر، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ دی اور اس کے لیے اس زندگی کو امتحان کا بنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ خوف سے ہوتا ہے، ڈر، خوف اس کے نس نس میں پھیل جاتا ہے۔ شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے دوستو، اور لیکن یہ اتنا نازک ہے کہ ذرا سی ہمت سے یہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کمزور ہوتا ہے، وہ وہم پال لیتا ہے، اس کو نا امیدی پکڑ لیتی ہے کہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا کرو گے تم۔ شیطان جو ہے وہ جب آپ کا دشمن ہے تو دشمن سے خیر کی کیا توقع ہوتی ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے، وہ خوف سے آپ کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر بات میں خوف، ہر چیز میں خوف، مایوسی، نا امیدی، یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ وہ الجھا دیتا ہے اور انسان آخر بے بس ہو کر ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں خوف ملتا ہے، باہر نکلتا ہے تو انسانوں سے خوف، ہر چیز میں خوف، کوئی کام کرنے سے پہلے ہی خوف کی وجہ سے ہمت ہار جاتا ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں مایوسیاں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے، لیکن شیطان جو ایسا آپ کا ازلی دشمن ہے، وہ آپ کو کیوں کامیاب ہونے دے گا؟ جب اس نے خدا سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تو دوستو اس بات کو سمجھنے میں ہمیں بہت دیر لگتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پھر یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوستو، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو میڈیکل طور کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کہ کارٹیسول لیول اس کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ سٹریس ہارمون ہے جو آپ کے بدن میں دن بدن بڑھتا ہے۔ آپ غصے کو پیتے ہو تو دیکھو آپ کے معدے میں ایسا لگتا ہے جیسے آگ اتر آئی ہے۔ غصہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے، اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے۔ دوستو، انسانی فطرت ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آدمی آس میں رہتا ہے، بے روزگاری بہت ہو چکی ہے، لیکن یار رزق تو خدا نے دینا ہے نا، آپ کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ آپ اگر کوشش نہیں کرو گے تو کامیابی کی امید کیسے لو گے؟ آپ ہمت ہارو گے تو زندگی کے معاملات کو کیسے حل کرو گے؟ آپ کے اختیار میں جو ہے وہ کرو۔ اس زندگی میں قحط بھی آتے ہیں، بہت سی قوموں پہ قحط بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو راستہ دیتا ہے، ان کو صبر کا راستہ دیتا ہے۔ دوستو، صبر ایسی چیز ہے اور اس کا اتنا میٹھا پھل عطا کرتا ہے اللہ، اور وہ سب سے بڑا پھل تو وہی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب آپ صبر کرتے ہو آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ دوستو، صبر میں آپ کو حوصلہ ملتا ہے، جرأت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، شیطان آپ کے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتا۔ انسان بے بسی میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صحرا میں کھڑا ہے، وہ نا امیدی کے ایسے صحرا میں کھڑا ہے جہاں سے وہ نہیں نکل سکتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کے اوپر بہت ریسرچیں ہوئی ہیں، لیکن شیطان انسان کا صبر توڑتا ہے، وہ بار بار اس کے حوصلے کو پست کرتا ہے، لیکن جب انسان یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس کے اس میں ذات کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے بندے کیوں حوصلہ ہار رہا ہے، میں ہوں تیرا رب، میں تجھے دوں گا۔ یہ جادو ٹونے سفلی یہ حقیقتیں ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے جادو کے متعلق۔ لیکن دوستو، آپ یہ بھی تو اندازہ کریں کہ اگر شیطان کو جادو کی طاقت دی گئی ہے، اور حقیقت ہے یہ، میں نے خود بھگتا ہے، بہت زمانہ بھگتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جادو جو ہے اس وقت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان کے چیلوں کے پاس جاتے ہیں جو بحروب بغدل کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوستو، کہ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرنے سے پہلے نہیں کہا کہ پڑھو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے اللہ کے نام سے شروع کرو، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہی حوصلہ دے گا، وہی ہمت دے گا۔ کیا کرے گی جادو؟ آپ سورہ ناس کو پڑھو، آپ ہمت اور حوصلے سے پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتائے جادو کی کاٹ کے، آپ وہ کرو۔ جب جادو نہیں ہے تو ہر چیز میں پھر جادو ڈھونڈو گے، تو دوستو پھر یہی ہوگا، انسان جب کمزور ہو جاتا ہے پھر اس کے آس جواب دے جاتے ہیں، حواس جواب دے جاتے ہیں۔ دوستو، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ایک دن متعین ہے۔ تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ موت کا کس چیز کا خوف ہے؟ جب آپ موت کے بعد اپنے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو ڈر کیسا؟
یہ فضولیات میں جب ہم الجھتے ہیں شیطان کے، یہ ڈانس، یہ فحاشی، یہ اوریانی اور یہ فضول حرکات میں جب ہم پڑھتے ہیں، عیاشی میں پڑھتے ہیں، تو دوستو ہماری صلاحیتیں غائب ہو جاتی ہیں، ہم صرف اسی چیز کے رہ جاتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ راتوں کو جاگتی ہے فحاشی کے لیے۔ دوستو جب آپ تہجد پڑھتے ہو، جب آپ سجدے میں جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت حوصلہ دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو خدا کے پاس لے کے جاتی ہے بندے کو۔ اللہ رب العالمین اس وقت پکارتے ہیں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، آؤ میں تمہیں دوں۔ اور تہجد میں یہ ریسرچ ہے کہ انسان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ دوستو فیصلہ تو انسان نے کرنا ہے، اتنی طاقت تو اس کو دی ہے نا کہ وہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرے۔ تو دوستو ہمت کرو، حوصلہ کرو، ہمت، دشمن سے لڑنے کی ہمت لو۔ تم یار کمزور نہیں ہو، تمہارا جین کمزور نہیں ہے۔ اور پھر ایک مسلمان اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، آپ اللہ رب العالمین نے انہی کو فاتح قرار دیا ہے جو ہمت و حوصلے سے اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ دعا مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے غسل کر لیا۔ پھر کس چیز کی پریشانی؟ گناہوں کے اوپر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر جب حوصلہ کرتے ہو کہ میں نے آئندہ توبہ کی ہے اور میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں حوصلہ دیتا ہے، جرأت دیتا ہے، ایمان کی طاقت دیتا ہے۔ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ روحانی طور کے اوپر اللہ رب العالمین تمہارے اندر ایسے کیمیکل پیدا کر دیتا ہے، تمہارے اندر ایسے ہارمون جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ دوستو تجربہ کر کے دیکھو، جب انسان گناہ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسی بے چینی، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو توبہ کرو، ان بتوں کو توڑ دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ حوصلے سے آگے تو بڑھو، آپ سجدے میں تو جاؤ، آپ رب العالمین کو پکارو تو صحیح، جو خالق ہے۔ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہو، کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرتے؟ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی رشتہ ہے؟ لیکن جس نے آپ کو اس کائنات، آپ کے لیے کائنات بنائی ہے، تو اس کی رحمتوں کی بارش کی انتہا ہے کوئی؟ وہ تو ہر چیز پہ برستی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ گندگی پہ بھی برستی ہے، وہ ہریالی پہ بھی برستی ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ ارے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ تو دیکھو، کم تعداد میں 313 میں کفار مکہ کو کیسے شکست ہوئی؟ ایمان، حوصلہ۔ اب کہیں گے کہ ہم ان جیسے نہیں، تو ان کی اولاد تو ہو، حوصلہ تو دیا ہے، اپنے گول کی طرف بڑھو، دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو پیدل چلو، پیدل نہیں چل سکتے گھٹنوں کے بل چلو، اور گھٹنے کے بل نہیں چل سکتے تو دوستو اپنی کونیوں کے بل چلو، لیکن اپنے مقصد کی طرف چلو۔ ایک دن کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین انسان کوشش کرے اس کو نہ دے۔ ہوتا ہے بعض اوقات امتحان مشکل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، بہت وقت لگ جاتا ہے، لیکن آپ اپنی ہمت نہ ہارو یار۔ ہمت ہارنے سے کیا ملے گا؟ چلے یہ بتائیں، آپ اس شیطان کو ناک آؤٹ کرو، مارو ایمان کا پنچ اس کے منہ پہ، کیا کرے گا یہ؟ اس کی تو اپنی اتنی، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان کی سب حرکتیں یا چالیں جو ہوتی ہیں وہ بودی ہیں، اور اصل چال چلنے والا میں ہوں۔ اپنے حوصلے کو بلند کرو، خود کو حوصلہ دو، اپنے دوستوں کو حوصلہ دو، ہمت نہیں ہارو۔ ہونا وہی ہے جو وقت پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ دوستو جب ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور رزق، روٹی، شادی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے گا نواز دے گا۔ لیکن اس نے کیا کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، فائٹ کرو، ہمت کرو، حوصلہ کرو۔ مجھے پتہ ہے یہ کہا جائے گا کہ جناب حوصلہ کر لے، کیسے کر لیں؟ کیوں نہیں کریں گے بھی آپ اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہو، آپ کلمہ گو نہیں ہو، آپ کے اندر روحانیت نہیں آ سکتی؟ یہ جتنے بڑے بڑے روحانی مراکز بنا کے بیٹھے ہیں، یہ انسان نہیں ہے؟ یہ کیسے ہے؟ آخر ان کو سوچے ملی ہے نا۔ کامیابی آپ کا مقدر ہے، حوصلہ نہیں ہارو، ہمت کرو۔ کوئی چھوٹا کام کر سکتے تو وہ کر لو، ہمت کر کے کرو۔ کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا، رزق اللہ نے دینا ہے۔ یہ ایک پھونک سے آپ کے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ ایمان کی پھونک تو لو، مارو اس کو۔ یہ کیا کرے گا شیطان؟ اس نے تو خود جہنم میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو ہمیں بھی لے کے جائے گا، کیونکہ دشمن ہے۔ دشمن سے خیر کی توقع تو نہیں ہوتی دوستو، خیر کی توقع تو مالک سے ہوتی ہے۔ چلو اونچائیوں کی طرف چلو، تمہارا مقدر ہے۔ یہ سپیس کس نے فتح کی ہے؟ یہ آج اتنے جو سیاروں کے اوپر پہنچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ ارے تم بھی تو مسلمان ہو، تمہارا حق ہے، آگے نکلو، ہمت کرو، مانگو اللہ سے۔ جب مانگو گے تو ملے گا دوستو۔ ماں بھی دودھ اس وقت تک نہیں پلاتی
جب تک کوئی بچہ روتا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین بغیر کسی تکلیف کے تمہیں عطا کر رہا ہے، تو حوصلہ کرو، ہمت کرو، اس ڈر اور خوف کے چکر سے نکلو، یہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس شیطان سے نہ ڈرو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو تو صحیح یہ کہنے سے، اس کا ہی وظیفہ کر لو، تمہاری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، اور میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔